مجھے تو اسرائیل نے ایک موقع پہ خط لکھا کہ آپ آ جائیں 10 شاگردوں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔ مجھے تو اسرائیل نے ایک موقع پہ خط لکھا کہ آپ آ جائیں 10 شاگردوں کے ساتھ، لیکن شرم آئی مجھے کہ میں ایک ناکارہ فرقے کی دعوت پر مہمان بن کے، وہ اس طرح کہ ان کی حکومت وہاں مستحکم ہے اور یہ بھائی صاحب جو آئے فلسطینی صدر، ان کی حکومت کمزور ہے، تو انہوں نے کہا نہیں آپ ہمارے مہمان بن کے آئے۔ لیکن میں نے اردن کے مسلمانوں کو دیکھا کہ جب انہوں نے یہ بات سنی تو ان کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ انہوں نے کہا ہماری ماں یہاں ہے، باپ ادھر ہے، باپ ادھر ہے، ماں ادھر ہے، بہن یہی ہے، بھائی ادھر ہے، ہم یہاں ہیں، بیویوں کے ماں باپ وہاں ہیں، آنا جانا ختم ہو چکا ہے۔ میں صرف دعائیں کرتے ہوئے مسجد نبوی میں نہیں بیٹھے رہے، بلکہ میدان بدر میں باہر نکلے، میدان احد میں نکلے، خندق میں نکلے۔ حدیبیہ میں آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا تو آپ سنہ 8 میں آئے اور ان کی اینٹ کو اینٹ سے بجا دیا، مشرکین کی وہ پٹائی لگائی کہ نام و نشان ان کا مکہ میں نہیں رہنے دیا۔ 2 سال پہلے اللہ نے بشارت دی تھی انا فتحنا لک فتحا مبینا، ابھی سے فتح مکہ مبارک ہو۔ آپ نے کہا بھی ہے انا نبی الملاحم، میں جنگجو پیغمبر ہوں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جب مکہ فتح ہوا اور مشرکین بالکل زیر اثر ہو گئے اور گرفت میں تھے، آپ نے کہا انا نبی المرحمہ، اب میں مہربان پیغمبر ہوں، میرا کام معاف کرنا ہے۔ لوگ جب طاقت میں آتے ہیں تو زور دکھاتے ہیں، آپ جب طاقت میں آئے تو آپ نے رحمتوں کے دریا بہائے۔ اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم دور و دراز بیٹھے ہیں، ہمارے ہاتھ چھوٹے ہیں اور ہم اس قسم کے ذرائع اور وسائل نہیں رکھتے۔ یہ اسلامی حکومتوں کا کام ہے کہ وہ ان کو وارننگ دے کہ خبردار کہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ اور یہ اتنے بڑے بڑے بم جو انہوں نے رکھے، خدا جانے کہ زنگ چڑھ کے وہ تین ڈبے والے کو دینے پڑیں گے یا وہ کسی کام کے ہیں، وہ کب استعمال ہوں گے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جولاہو کی ماں مر گئی تھی، تو کسی نے کہا اندھیرا ہے، مٹی کا تیل نہیں ہے، کہا ہے لیکن وہ مشکل وقت کے لیے رکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا ماں مری ہے تمہاری، اس سے زیادہ مشکل گھڑی کیا ہے؟ یہ ان جولاہ نسل ہے اور یہ وہ بدعقل و بد تہذیب ہے کہ انہیں کوئی درد اور فکر نہیں ہے کہ عالم اسلام پر کیا بیت رہی ہے اور انہیں کیا کیا تکلیفیں پیش آ رہی ہے۔ مسلمان تو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تے کر رو بیا، دا غزڑن دا شین کانے دا سہرا دے او پا زخمی زرگی چے دے او نہ دڑ دے دو۔ یہ دل نہیں ہے، صحرا کا ہرا پتھر ہے جو غم زدوں کو دیکھے، مصیبت زدوں کو دیکھے، تکلیف اور پریشانی میں لوگوں کو دیکھے اور اس کو دکھ نہیں پہنچتا۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب آپ ظلم دیکھے، زیادتی دیکھے، اسلام کے خلاف ماحول دیکھے، تو آپ کو اگر طاقت و قوت حاصل ہے تو طاقت و قوت استعمال کر کے اس کو روکے، اور اگر اس طرح کوئی صلاحیت نہیں ہے تو زبانی طور پر کہے کہ اے ظالم یہ ظلم مت کرو، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو کم از کم دل میں تو یہ تصور کرے کہ یا اللہ ہمارے ان مسلمان کلمہ گو بھائیوں کو نجات دے۔ بڑے بڑے فرعونوں کو، بڑے بڑے ظالموں کو آپ نے گردن کے بل گرایا ہے۔ شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم، صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت اقدس حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی اعلی اللہ مقامہ، یہاں کراچی کے ایک عدالت میں پیش ہوئے اور انگریز جج نے کہا آپ نے یہ بھی کہا، آپ نے یہ بھی کہا، اور آپ نے کہا انگریزوں کو یہاں سے نکالنا ضروری ہے، انگریز فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، انگریزوں کے عہدے قبول کرنا حرام ہے، ہمارے پاس سی آئی ڈی کی رپورٹ ہے، انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے، فائلیں ہیں، یہ وہ۔ حضرت نے کہا بات سنو، رپورٹیں تب پیش کی جاتی ہیں جب وہ ملزم انکار کر لے۔ میں کہتا ہوں کہاں ہے، کہوں گا، کہتا رہوں گا کہ تم نے جو باتیں میرے متعلق کہی ہے یہ سب صحیح ہے،
اور اس سے زیادہ میں کہوں گا، کہا ہے، کہتا رہوں گا۔ انگریز جج کا رنگ اڑ گیا، حضرت کو دیکھتا رہا، کہا پتہ ہے سزا کیا ہے؟ حضرت نے کہا پتہ ہے یہ سر پہ جو سفید کپڑا ہے، دارالعلوم دیوبند سے روانہ ہوتے وقت میں نے اپنے کفن کا کپڑا سر پر باندھ کے لایا، وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی، حسین احمد کے قدموں کا تصدق ہے یہ آزادی۔ اور جن کاموں میں آدمی شریک نہیں ہو سکتا، جیسے بیت المقدس کی رہائی، اور آپ دیکھیں اس ظالم نے ان کو کہا کہ وہاں پر دارالخلافہ بناؤ تاکہ ہمیشہ کے لیے اختلاف ختم ہو جائے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ جلدی وہاں کے مسلمانوں کو فتوحات نصیب فرمائے، اور ایسے امریکے اور ایسے اس کے صدر و ناکارہ لوگوں کو جلدی تباہ و برباد فرمائے، تاکہ اسلامی شعائر محفوظ رہے اور مامون رہے، اور ہم اور آپ زندگی میں ایک دفعہ بیت المقدس میں بھی نماز پڑھنا نصیب ہو جائے۔ مجھے تو اسرائیل نے ایک موقع پہ خط لکھا کہ آپ آ جائے 10 شاگردوں کے ساتھ، لیکن شرم آئی مجھے کہ میں ایک ناکارہ فرقے کی دعوت پر مہمان بن کے، وہ اس طرح کہ ان کی حکومت وہاں مستحکم ہے، اور یہ بھائی صاحب جو آئے فلسطینی صدر، ان کی حکومت کمزور ہے، تو انہوں نے کہا نہیں آپ ہمارے مہمان بن کے آئے۔ لیکن میں نے اردن کے مسلمانوں کو دیکھا کہ جب انہوں نے یہ بات سنی تو ان کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ انہوں نے کہا ہماری ماں یہاں ہے، باپ ادھر ہے، باپ ادھر ہے، ماں ادھر ہے، بہن یہی ہے، بھائی ادھر ہے، ہم یہاں ہیں، بیویوں کے ماں باپ وہاں ہیں، آنا جانا ختم ہو چکا ہے۔ میں نے کہا میں بھی نہیں جاؤں گا، آپ اطمینان رکھیں، ہم نے بھی بہت غیرت کا دودھ پیا ہے اور بہت حلال خور لوگوں سے الحمدللہ پیدا ہوئے ہیں، ایسی آپ کے سر جھکاؤں گا نہیں، آپ کا سر اٹھا کے رکھوں گا الحمدللہ۔ اور پھر ہمارے پاکستان میں جو زیادتیاں ہو رہی ہے دینی حلقوں میں، اور مختلف طریقے ہیں حکومتوں کے، ایک قانون نافذ کر لیں گے پھر اس کو ڈسمس کر دیں گے، پھر ایک اور بات شروع کر دیں گے، بس آئے دن ان کو نہ اسکولوں کی فکر نہ کالجوں کی، ان غریب بیچاروں کی کوئی فکر نہیں جو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ ان میں جو اچھے انسان نظر آتے ہیں وہ آپ کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں، وہ آپ کی تعلیم اور آپ کے کلمات کی برکات ہے، ورنہ وہ اس لیے قائم نہیں کیے گئے کہ وہاں سے اچھے انسان نکلے، وہ اس لیے قائم کیے گئے تھے کہ معاذ اللہ خدا کے وجود کا انکار ہو جائے، شرائع اور اسلام کو لپیٹ لیا جائے، تو اس کی فکر ان کو نہیں ہے کہ ان کو عقائد سکھا دے، ان کو نماز سکھائے، انہیں وہاں نصاب درست کر لے، اور مدرسوں کی فکر ہے، طالب علموں کی فکر ہے، جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ متقی پارسا، سب سے زیادہ اللہ اللہ کرنے والے، سب سے زیادہ پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے والے، سب سے زیادہ امت کی درد اور فکر رکھنے والے لوگ وہاں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھیں۔